انڈیا گٹھبندھن نے کیا کیا ہے اس سے الگ جا کر کے جمعیت علماء ہند تو ایسے پلیٹ فارم کے خلاف پچھلے 2020 سے لڑائی لڑ رہی ہے۔ 2020 میں جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ مولانا ارشد مدنی صاحب جب دیش کے اندر تبلیغی جماعت کا پرکرن بہت چل رہا تھا اور دیش کے ایک بڑے میڈیا سے جڑے طبقے کی طرف سے بھارت کی سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، ان کو اپرادھی گھوشت کیا جا رہا تھا، اسی وقت جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی تھی اور اس نے ماننیہ سرووچ نیایالے سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو مانیٹر کریں، دیکھیں، ورنہ دیش کے اندر تو ہنسا کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت کے مکھیا مولانا سعد صاحب کو کورونا جہاد کے نام سے ہو یا اور فنڈنگ کے نام سے ہو، الگ الگ طریقے سے انرگل، بے بنیاد، آپتی جنک ان پر الزام لگائے گئے تھے۔ اس بھارت میں اس مولانا سعد پر جن کی 3 پیڑھیوں نے بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا میں سب سے بڑے سماجک آندولن کو کھڑا کیا تھا، مہیلاؤں کے خلاف اتیاچار، انیائے، دشپرچار کے خلاف ایک نرنایک لڑائی لڑی تھی، اور بہت بڑا طبقہ جو ایشور کے راستے سے بھٹک چکا تھا، گاڈ کے راستے کو بھول چکا تھا، اللہ کے راستے کو چھوڑ چکا تھا، ان سب کو لا کر کے پریم، سدبھاونا، پیار، محبت کے راستے سے ان کو خدا کے اس نظام کے تابع کیا تھا جس کو لے کر کے اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو ایسے پائس لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے دیش کے لیے اپنا سرووچ بلیدان دیا ہو، جب ان کو لے کر کے کرٹیسائز گاندھی اور آزاد کے دیش میں کیا گیا، تو اس وقت جمعیت علماء ہند کے پریزیڈنٹ مولانا ارشد مدنی بھارت کے اندر پہلا ویکتتو تھا جو سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور ایسے میڈیا ہاؤسز جو نفرت کے سوداگر اور نفرت کا بازار گرم کر رہے تھے، ہم نے اس وقت بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اب انڈیا گٹھ بندھن اگر کچھ کرتا ہے تو یہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے، لیکن میں جس آرگنائزیشن سے آتا ہوں وہ آرگنائزیشن 2020 سے ایسی طاقتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر لڑ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمیں جلد ہی نیائے ملے گا۔ آج کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ہے بات کہ دیکھیے، لوکتنتر میں میڈیا کا چوتھا استمبھ کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ کسی بھی ڈیموکریسی میں اگر جنتا کی آواز سرکار تک پہنچانے کا کام ہے تو وہ میڈیا کا ہے، اور بھارت تو مدر آف ڈیموکریسی ہے، لوکتنتر کی جننی ہے۔ اگر لوکتنتر کی جننی میں لوکتنتر کے چوتھے استمبھ کو ایک کمیونٹی کے خلاف ہنسا کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا، ان کی ٹریننگ کی جائے گی، تو ہم سوامی وویکانند، مہاتما گاندھی، مولانا آزاد اور مدنی صاحب کے کلپنا والے دیش کا نرمان نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ نے کہا کورٹ میں گئے معاملہ، کورٹ میں گیا سپریم کورٹ میں، آج کا کیا ہے؟ آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کا مطلب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا گٹھ بندھن کی طرف سے باتیں سامنے آئی ہیں، آج جمعیت علماء ہند اس چیز کو لے کر کے پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کو بہت دیر میں ہوش آیا ہے، جب 9 سال میں سماجی تانا بانا ختم ہو چکا ہے تب آپ ہوش میں آ رہے ہو۔ دیش کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، سوشل آرگنائزیشنز کو، سب کو مل کر کے اب ساموہک طور پر یہ نرنے لینا ہے کہ ایسے پلیٹ فارم کو بھارت میں اور نہیں مضبوط ہونے دینا۔ ایک سوال اور تھا میرا، ودیشی میڈیا آ کر یہاں الگ طرح کا پروپیگنڈا چلاتی ہے، جمعیت کیا کہنا؟ دیکھیے، بھارت ایک سوورن کنٹری ہے، بھارت اپنے آزاد ہے کانسٹیٹیوشن کو لے کر کے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ وچاروں والا دیش، کوئی دیش ہمیں گیان دے یہ کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ہم بھارت کی ایکتا، اکھنڈتا اور سمپربھوتا پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ جب آرٹیکل 370 کا ایشو تھا تو جمعیت علماء ہند اس دیش کی پہلی آرگنائزیشن تھی جس نے جنیوا میں جا کر کے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہم اپنی سرکار سے لڑ لیں گے، آپ کون ہوتے ہیں کشمیر سے بھارت کو الگ کرنے کی مانگ کرنے والے؟ تو میرا لاسٹ سوال ہے کہ جمعیت کیا انڈی جو گٹھ بندھن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے اس مدعے پر؟ نہیں، ہم تو 2020 سے کھڑے ہیں صاحب، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی کھڑے ہیں۔ مطلب ایک ہی لائن پہ ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہماری لائن پہ کوئی بھی آ جائے، ہم کسی کی لائن پہ نہیں ہے، ہم دیش کانسٹیٹیوشن کی لائن